الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ سنان برادری کے لیے بہت اہم اور امپورٹنٹ ہے۔ گولڈ مارکیٹ میں، صرافہ بازار میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، ان کے لیے اس لحاظ سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ سونے چاندی کے جو کاروبار کے جو اہم اصولی مسائل ہیں، یعنی جو اہم لاز اور پرنسپلز ہیں، ان کو بیان کر دیا جائے تاکہ ان اصولوں کی روشنی میں وہ اپنے کاروبار کو شریعت کے مطابق لا سکیں اور اپنے کاروبار کو شریعت کی روشنی میں صحیح کر سکیں۔ ویسے تو اس کاروبار میں بہت مسائل ہیں، چھوٹے چھوٹے باریک بہت زیادہ مسائل ہیں جنہیں ایک مجلس میں، ایک ویڈیو میں سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے، جس کے لیے تو بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ لیکن کچھ ایسے اصول ہیں کہ اگر انہیں سمجھ لیا جائے تو ان اصولوں کی روشنی میں بہت سارے مسائل ہمیں آسانی سے سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اب چونکہ ہم نے یہ اصول جمع کیے تھے اور ان اصولوں کو مستند مفتیان کرام کی زیر نگرانی جمع کیا گیا ہے، اور قرآن، حدیث اور فقہ کی روشنی میں انہیں جمع کیا گیا ہے، تو لہٰذا ان اصولوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ اور یہ اصول میں ہو سکتا ہے کوئی ایسا لفظ ہو کہ جو آپ کے لیے شاید آپ نے پہلی مرتبہ سنا ہو۔ ویسے تو اس بات کی کوشش کی گئی ہے کہ آسان زبان میں انہیں لکھا جائے، انہیں بیان کیا جائے، لیکن ہو سکتا ہے کوئی ایسا لفظ ہو جو آپ کے لیے مشکل ہو، تو آپ اس کمنٹ میں اس کے متعلق سوال بھی کر سکتے ہیں، یا اسی طرح کوئی بات آپ نے پوچھنی ہو، کوئی سوال آپ نے پوچھنا ہو تو کمنٹ میں آپ سوال بھی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ 12 کیرٹ یا اس سے زیادہ کیرٹ کے سونے یا اس کے زیور کو 12 کیرٹ یا اس سے زیادہ کیرٹ کے سونے یا اس کے زیور سے بیچا جائے گا تو برابری اور سودے کی مجلس میں دو طرفہ قبضہ ضروری ہے۔ 12 کیرٹ یا اس سے زیادہ کیرٹ کی چاندی یا اس کے زیور کو 12 کیرٹ یا اس سے زیادہ کیرٹ کی چاندی یا اس کے زیور سے بیچا جائے گا تو برابری اور سودے کی مجلس میں دو طرفہ قبضہ ضروری ہے۔ دو طرفے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی دونوں طرف سے قبضہ کرنا ضروری ہے۔ قبضے کا مطلب ہے کہ اس سونے کو یا چاندی کو یا ان کے زیورات کو اپنے ہاتھ میں لینا، اپنے قبضے میں لینا۔ اگر سونے یا سونے کے زیور کا تبادلہ یعنی ایکسچینج، خرید و فروخت چاندی یا چاندی کے زیور سے ہو تو برابری ضروری نہیں ہے، لیکن سودے کی مجلس میں دو طرفہ قبضہ ضروری ہے۔ اسی طرح اس سودے کا اگر سونے اور چاندی کی خرید و فروخت ہو رہی ہو، سونے کی سونے سے یا چاندی کی چاندی سے یا سونے کی چاندی سے اگر خرید و فروخت ہو رہی ہو تو پھر اس خرید و فروخت کا، اس سودے کا ایک مجلس میں، ایک جگہ ہونا ضروری ہے کہ وہ سودا ایک ہی مجلس میں ہو جائے۔ اسی طرح اس سودے میں خریدنے والا اور بیچنے والا دونوں کا اس سودے کی مجلس میں موجود ہونا بھی ضروری ہے، یا اگر وہ خود موجود نہیں ہے تو اس کا جو وکیل ہے اس کا ہونا ضروری ہے۔ تو یا تو وہ خود موجود ہو یا پھر وہ کسی شخص کو اپنا وکیل بنا دے، کسی آدمی کو اپنا وکیل بنا دے جو اس کی طرف سے اس سودے میں موجود ہو، تو اس کا موجود ہونا ضروری ہے۔ کرنسی سے اگر سونا چاندی خریدا جائے تو اس میں یک طرفہ قبضہ کافی ہے، یعنی اگر ایک طرف سے قبضہ کر لیا جائے تو یہ بھی کافی ہے۔ سونے چاندی یا ان کے زیورات کو کرنسی کے بدلے ادھار بیچنا دو شرطوں کے ساتھ جائز ہے۔ پہلی شرط، سودے کی مجلس میں کسی ایک پر قبضہ کر لیا جائے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ ادھار کی وجہ سے ریٹ زیادہ نہ لگائے جائیں بلکہ سودے کے وقت کے مارکیٹ ریٹ لگائے جائیں، جو کرنٹ ریٹ ہو وہی لگایا جائے۔ حقیقی ویسٹیج یعنی چھیجت سے زائد چھیجت ظاہر کر کے اس کا بدل لینا، یعنی اس مثال کے طور پر اس کے پیسے لینا جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر دکاندار نے کاریگر کو 5% چھیجت دی ہے تو گاہک سے 10% چھیجت کی رقم لینا جائز نہیں ہے۔ مہر اسی کیرٹ کی لگانا ضروری ہے
जिस कैरेट का सोना हो। जैसे अगर 20 कैरेट का सोना है तो 21 कैरेट की मोहर लगाना जायज़ नहीं है। जिस कैरेट का सोना हो उसी कैरेट का गाहक को बताना ज़रूरी है, लिहाजा 20 कैरेट के सोने को 21 कैरेट बोलकर बेचना जायज़ नहीं है। गाहक को बताए बगैर नगीनों को सोने के वज़न में तोलना और उन पर सोने के रेट लगाना जायज़ नहीं है। जैसे अगर 10 ग्राम का ज़ेवर है और इसमें 9 ग्राम सोना है और 1 ग्राम के नगीने हैं, तो गाहक को ये कहना जायज़ नहीं है कि इसमें 10 ग्राम सोना है, बल्कि ये कहे कि इसमें 9 ग्राम सोना है और 1 ग्राम के नगीने हैं। इसी तरह लैब की रिपोर्ट में वज़न कम बताना जायज़ नहीं है, यानी अगर रिपोर्ट के मुताबिक मिलावट शुदा सोने में 10 ग्राम खालिस सोना है तो इसको 10 ग्राम से कम बताना जायज़ नहीं है। पुराने ज़ेवर में जो अगर गाहक लेकर आता है आपके पास, तो उसमें मौजूद सोने का वज़न कम बताना जायज़ नहीं है। जैसे अगर उसमें 10 ग्राम सोना है तो इसको 10 ग्राम से कम बताना जायज़ नहीं है।